وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ یہ سورہ یونس کی 90 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور زیادتی کے ارادے سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب وہ فرعون ڈوبنے لگا تو بولا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ جس معبود پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس کو جواب دیا گیا اب تو ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو گمراہ کرنے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ سو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تیرے پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت کی ایک نشانی بن جائے، اور یقیناً بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں کے بارے میں غفلت ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے ایک اچھا ٹھکانہ دیا، اور ہم نے ان کو پاکیزہ یعنی نفیس چیزوں میں سے روزی عطا کی، سو جب ان کے پاس صحیح علم پہنچ گیا تبھی انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ یقیناً تمہارے رب قیامت کے دن جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے تھے ان میں ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ سو اے نبی، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف اتاری اگر اس میں تم کو ذرا بھی شک ہے تو تم سے پہلے جو لوگ آسمانی کتاب پڑھتے تھے ان کو پوچھ لو۔ پکی بات یہ ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس سچی بات آ چکی، لہذا تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے شامل نہ ہو۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالی کی آیتوں کو جھٹلایا تم ان لوگوں میں سے ہرگز مت بنو، ورنہ تم نقصان میں پڑنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون۔
یہ بات تو یقینی ہے کہ جن لوگوں پر تمہارے رب کی بات ازل سے طے ہو چکی ہے وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، چاہے تمام قسم کی نشانیاں ان کے سامنے آ جائے تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لے وے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک قصہ چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے یعنی جن کو بنو اسرائیل کہتے ہیں، انہوں نے بہت ظلم برداشت کیے اور فرعون ان پر بہت ظلم کرتا رہا، لیکن یہ بھی سہن کرتے رہے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ خدا کی شان دیکھو کہ دو نبی دعا کرے لیکن وہ دعا قبول ہوتی نظر آئی 40 سال گزرنے کے بعد۔ تقریباً 40 سال گزر گئے۔ اللہ تعالی کی حکمت ہوتی ہے، کون سی دعا کب قبول کرنی، کون سی دعا جو بندے نے مانگی وہ اس کو کب دینا، یہ اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ آج ہماری طبیعتوں کے اندر جلد بازی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج رات تہجد میں اٹھے اور دعا کی تو اشراق پڑھ کے باہر نکلے تو وہ چیز سامنے حاضر ہو گئے۔ ہم تو اتنی ہارڈ اینڈ فاسٹ چاہتے ہیں، ایسا ہوا نہیں کرتا ہے۔ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور ایسا ہوا بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے وہ اس کو کس وقت دینا بہتر ہے۔ جس ٹائم پر بندے کے لیے بہتری ہوتی ہے اسی وقت پر اللہ تعالیٰ بندے کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ اس کی آسان مثال، آپ کا بچہ ہے چھوٹا سا، 5 سال کا 4 سال کا، اور وہ آپ کو یوں کہے کہ ابا جان ذرا کار کی چابی دے دو مجھے، تو آپ کو بیٹا ہے، لاڈلا ہے، اکیلا ہے، پیارا ہے، محبوب ہے، لیکن آپ اس کے ہاتھ میں چابی نہیں دے دیتے۔ آپ کیا کہو گے؟ بیٹا ابھی تیری عمر کار چلانے کی نہیں ہے، ابھی تو تیری عمر بابا سائیکل کی ہے، وہ بھی بابا سائیکل جس کے پیچھے ویل کے ساتھ ایکسٹرا 2 پہیے بھی ہوتے ہیں، ابھی یہ چلانے کی ہے۔ بیٹا تھوڑا بڑا ہو پھر اسکوٹی دیں گے، پھر تھوڑا بڑا ہو 2 ویلر دیں گے، پھر دھیرے دھیرے تجھے گاڑی لا کر کے دیں گے۔ ایک باپ ہونے کے ناطے بیٹے کو کون سی چیز کب دینے کی اس کی آپ فکر کرتے ہو۔ تو اللہ تو ہم سب کے مالک ہے، اس خالق کو مالک کو معلوم ہے کہ بندے کو کون سی چیز کس وقت دینی چاہیے۔ تو بندہ دعا کرے لیکن جس وقت دینا اللہ کے یہاں حکمت سے ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ وہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ 40 سال دعا مانگی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے، بنو اسرائیل نے۔ 40 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے فرعون کے اوپر عذاب آیا، اور کیسا خطرناک عذاب آیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ان اسر بعبادی لیلا انکم متبعون۔ موسیٰ راتوں رات تم اور پوری قوم بنو اسرائیل مصر ایجپت چھوڑ کر کے چلے جاؤ، اور دیکھو رات میں تم جاؤ گے صبح کے اندر دشمن تو پیچھا کرے گا ہی کرے گا۔ راتوں رات موسیٰ علیہ السلام
تقریباً 6.5 لاکھ کے قریب اپنی قوم کے مردوں، عورتوں، جوان، بوڑھوں، بچوں کو لے کر روانہ ہو گئے مصر چھوڑ کر کے۔ اب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر تھی، چونکہ 300-350 سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہاں دفن کیا گیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ جب تم لوگ وطن جاؤ، فلسطین جاؤ، تو میری قبر بھی ساتھ میں لے جانا۔ اور اس زمانے کے اندر پتھر کی پیٹی بناتے تھے اور پتھر کی پیٹی میں بند کر کے دفن کرتے تھے، جیسے ابھی بھی فورن کے اندر اور یہاں کرسچنوں کے اندر رواج ہے، وہ لکڑے کی پیٹی بنا کے اس میں لاش رکھتے ہیں۔ مالدار لوگ سونے کی پیٹی بنواتے ہیں، بادشاہوں کے لیے، منسٹروں کے لیے سونے کی پیٹی بنتی ہے، پتھر کے ماربل کی بھی جو ہے پیٹی بنتی ہے، اور اس میں جنازہ لاش رکھ کے قبر میں دفن کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل جب روانہ ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت یاد آئی، تو آپ پوچھنے کے لیے نکلے کہ قبر کہاں ہے یوسف علیہ السلام کی، کہ اس کو ہم ساتھ میں لے کر کے جاویں۔ تو ایک بوڑھی عورت کو پتہ معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، تو اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ حضرت میں قبر تو بتلاتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ وعدہ کرو کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گی، تو میں آپ کو قبر کا ایڈریس بتلاؤں، ورنہ میں قبر کا ایڈریس نہیں بتلاؤں۔ کیسی سمجھدار عورت ہوگی۔ آج ہم جیسے مزاج کے لوگ ہوتے تو یوں کہتے اللہ کے نبی کو کہ اتنا سونا دے دو، اتنے ہیرے دے دو، اتنی چاندی دے دو تو میں قبر کا ایڈریس دوں۔ کیسی سمجھدار وہ بڑھیا ہوگی، کہنے لگی حضرت میں قبر کا ایڈریس تو بتلاؤں، لیکن شرط یہ کہ آپ کے ساتھ میں جنت میں رہوں گی۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے سفارش کروں گا تیرے لیے۔ پھر وہ قبر کھودی، اندر سے پتھر کی پیٹی نکالی، اور بنی اسرائیل جب روانہ ہوئے تو اپنے ساتھ جانور کے اوپر، اس زمانے میں ٹرانسپورٹنگ کے لیے سامان ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے جانور ہوتے تھے، اونٹ پر، گدھے پر، گھوڑے پر، کھچر پر، ہاتھی پر سامان لوڈ کرتے تھے اور لے جاتے تھے۔ تو اس طرح لے کر کے یہ لوگ روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے تو آگے سمندر آیا، بحر قلزم۔ فلسطین جانے کے لیے مصر سے ایک دوسرا راستہ بھی تھا، لیکن وہ راستے کے علاوہ یہ سمندر والے، دریا والے راستے سے جانے کی ان کو ہدایت کی گئی۔ تو وہاں پر پہنچے تو حیران، صبح ہو گئی تو فرعون کو پتا چلا کہ یہ بنی اسرائیل تو راتوں رات روانہ ہو گئے۔ تو فرعون بہت بڑے لشکر کو لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے دوڑا۔ رات بھر سفر کر کے موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے تھے، اتنے میں فرعون کا لاؤ لشکر بھی پیچھے سے آ گیا۔ بنی اسرائیل ایمان والے کہنے لگے حضرت یہ تو دونوں طرف جو ہے پریشانی، آگے جاوے تو سمندر میں ڈوب جاوے، پیچھے جاوے تو فرعون کا لشکر ہے وہ پکڑ لے، ہم جاوے تو کہاں جاوے۔ اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ آگے بڑھو، سمندر میں جاؤ، اور تمہارے ہاتھ میں جو لکڑی ہے اس لکڑی کو دریا کے پانی کے اوپر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی مبارک لکڑی دریا کے پانی کے اوپر ماری تو پانی کے اندر 12 راستے اللہ نے قدرتی بنا دیے۔ اور کیسے راستے کہ پانی آپ ایک طرف رک گیا کانچ کی طرح، جیسے کہ کانچ کی دیوار بن گئی ہو، اس طرح یہاں پانی رک گیا، بازو میں راستہ، پھر پانی، پھر بازو میں راستہ،
پھر پانی، پھر بازو میں راستہ، اس طرح پانی کی دیوار اور 12 راستے پورے ایک دم سوکھے بن گئے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جہاں صدیوں سے پانی ہو، وہ جگہ سے پانی ہٹا ہو تو نیچے کیچڑ ہو، لیکن اللہ نے بہترین راستے سیکنڈوں میں بنا دیے۔ اور 12 راستے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے اندر 12 خاندان بڑے بڑے تھے، تو 12 خاندان کی ترتیب سے کام چلتا تھا، تو ہر ایک کے لیے ایک ایک راستہ الگ الگ، تاکہ آرام سے دریا پار کر لے رہے۔ اور پانی ایسے رکا ہوا تھا کہ لوگ جب دریا سے پار ہو رہے تھے تو پانی میں سے ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے کہ دیکھو ہمارے خاندان والے ادھر سے آ رہے، وہ لوگ ادھر سے آ رہے، اور سارے لوگ دریا پار کر کے اطمینان سے دوسری طرف نکل گئے۔ فرعون بھی دریا کے کنارے پہنچ گیا تو اس نے اپنے لشکر والوں کو یوں کہا کہ دیکھا نا میں بڑا رب ہوں، میرے لیے دریا میں کیسے راستے بن گئے۔ وہ اپنے آپ کو بڑا رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، بڑا خدا ہوں۔ تو لوگوں کے اوپر امپریشن ڈالنے کے لیے، پربھاؤ ڈالنے کے لیے کہنے لگا دیکھو یہ 12 راستے جو بنے ہیں وہ میری وجہ سے بنے ہیں۔ اور پوری قوم اور لشکر کے ساتھ فرعون بھی دریا کی طرف آگے بڑھا۔ جب اس کا لشکر لمبا دریا، بالکل دریا کے بیچ بیچ راستے کے اندر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ پانی کی جتنی دیوار تھی وہ سب پانی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل گیا، اور فرعون اور اس کے لاکھوں انسانوں کا لشکر چند منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو کر کے ختم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آگے نکل گئے تھے، لیکن جب پتہ چلا اللہ کے یہاں سے پیغام آیا، وحی آئی، تو آپ نے اپنی قوم بنو اسرائیل کو کہا کہ دیکھو اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہوئی، اللہ نے دشمن کو دریا کے اندر ڈبو دیا اور تمہیں صحیح سلامت بچا کر کے اللہ نے پار کرا دیا۔ تو یہ بنو اسرائیل 300-400 سال سے فرعون کی غلامی میں رہتے تھے، اور فرعون کی طاقت ایسی، اس کا لشکر ایسا، اس کا ظلم ایسا کہ فرعون ڈوب کے مر گیا۔ جب یہ خبر ان کو سنائی گئی تو بنی اسرائیل ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوئے، حالانکہ نبی کہہ رہے کہ دیکھو اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا، لیکن نبی کی بات کے اوپر بھی ان کو دل میں اطمینان نہیں۔ اچھا فرعون اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی طاقت والا، اتنی بڑی شکتی والا، اور وہ مر گیا، وہ پانی میں ڈوب گیا، اس کی آرمی اور لشکر بھی پانی میں ڈوب گیا، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب بات کی کہ فرعون جہاں پانی میں ڈوبا تھا، اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو پانی میں سے نکال کر کے دریا کے کنارے پر پھینک دو۔ سمندر کی موج آئی، فرعون کی لاش کو ایک زور سے اچھالا اور اچھال کر کے دریا کے باہر نکال کر کے ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک عبرت بن جائے، ایک خدا کی قدرت کی نشانی بن جائے۔ فرعون کی لاش دریا نے باہر پھینک دی، اور دوسرے بھی کچھ بڑے بڑے لوگوں کی، اور آج تک وہ لاش مصر کے میوزیم کے اندر موجود ہے، ایسی کی ویسی رکھی ہوئی۔ اور کم وقت جب دنیا میں تھا تو بھی بہت بھاری پڑتا تھا، اور مرنے کے بعد بھی بھاری پڑتا ہے، اس لیے کہ جب میوزیم کے اندر داخل ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ہے۔ تو ایک ہے میوزیم کی جنرل ٹکٹ، مصر میں کرنسی پاؤنڈ چلتی ہے، تو اندر داخل ہونے کے لیے 100 پاؤنڈ کی ٹکٹ لو، اور پھر جو فرعون والا ڈپارٹمنٹ ہے
وہاں جا کر کے الگ سے 400 پاؤنڈ کی ٹکٹ لینے کی، تو جا کر کے جو ہے اس کو دیکھنے ملے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں کو وہاں کہا، زندگی میں تھا تب بھی لوگوں کے لیے بھار تھا، نہ مرا تو بھی بھار بنا ہوا ہے، ایکسٹرا 400 پاؤنڈ کی ٹکٹ لینے کی اس کو دیکھنے کے واسطے۔ تو یہ خدا کی قدرت، خدا کی شان کہ اللہ نے اس کی لاش کو اچھال کر کے پانی سے باہر پھینک دیا۔ جب ہم لوگ وہاں پر موجود تھے، میں ساتھیوں کو تعارف کرا رہا تھا کہ یہ ہے فرعون، یہ فرعون کی بیوی، یہ ہے۔ تو اسی وقت پر کوئی کالے رنگ والی ایمان والی عورت بھی وہاں آئی، اور وہ آ کر کے فرعون کی لاش کے سر کے پاس کھڑی رہی، اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگی عربی میں، انت قلت انک ربک الاعلی لا الہ الا اللہ ربی اللہ الاعلی، کہ تو جھوٹا کہیں گا، زندگی بھر بولتا رہا کہ میں بڑا خدا ہوں، میرے اللہ سب سے بڑا خدا ہے۔ وہ فرعون کی لاش کی طرف انگلی کر کے 2 4 5 منٹ تک کنٹینیو زور زور میں انگلی کر کے بولتی رہی اس کے اوپر۔ تو اللہ نے اس کی لاش کو عبرت بنا دیا اور باہر نکال کر کے پھینک دیا۔ اور عجیب بات جو یہاں قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمائی کہ جب وہ پانی کے اندر ڈوبنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ کیا کلمہ پڑھا؟ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں، میں بھی اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور میں مسلمان بنتا ہوں، اور اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مرتے مرتے وہ کلمہ پڑھنے لگا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھو، جب انسان کی آخری حالت شروع ہو جائے، سکرات، آخری حالت، اور آخری وقت کے اندر انسان جو ہے نا بیچ بیچ میں ہوتا ہے، آدھا اس دنیا میں ہوتا ہے، آدھا آخرت میں ہوتا ہے۔ اس وقت کے اوپر دنیا کے پلنگ پر ہے، دنیا کے بستر پر ہے، یہاں سب لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ بھی اس کو نظر آتے، اور اللہ کے فرشتے جو آتے اس کی روح لینے کے لیے وہ بھی انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آخری گھڑیوں میں انسان بیچ بیچ میں ہوتا ہے، تھوڑا دنیا کا تھوڑا آخرت کا۔ اس وقت دنیا بھی دکھتی ہے، آخرت کے فرشتے بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مسئلہ اور قانون یہ ہے کہ جب انسان کی آخری حالت شروع ہو جائے، فرشتے نظر آنے لگے، اس کے بعد اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھے، ایمان لاوے، توبہ کرے، کوئی نیک کام کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، خدا کے یہاں وہ قبول ہوتا نہیں ہے۔ اور اس آخری وقت میں نعوذ باللہ جب فرشتے نظر آئے، تب انسان کوئی غلط بات بولے، کوئی گندی بات بولے، تو اس گندی بات کے اوپر بھی اللہ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو آخری وقت کا کلمہ بھی، کفر بھی، اچھے عمل بھی، برے عمل بھی، توبہ بھی، نافرمانی بھی، کوئی چیز قبول نہیں ہوتی ہے۔ بس غیبی فرشتے نظر آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لی، ایمان لایا، نیک کام کیے، اللہ قبول کریں گے، اس کے بعد کوئی چیز قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو فرعون نے جو کلمہ پڑھا، وہ فرشتے نظر آ رہے اور روح نکالنے والے آ گئے، اس وقت پر اس نے کلمہ پڑھا، اسی لیے اللہ کے یہاں اس کے کلمے کو قبول نہیں کیا گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جبرائیل امین وہیں پر موجود تھے، تمام فرشتوں کے سردار، اور وہ دریا کے کنارے پر گئے اور کنارے کے اوپر سے کیچڑ اٹھایا اور کیچڑ اٹھا کر کے فرعون کے منہ میں بھر دیا تاکہ وہ آگے زیادہ بول نہ سکے۔ اور بعض تفصیلی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جس زمانے میں فرعون بہت اچھی حالت میں تھا، ایک دن حضرت جبرائیل امین اس کے پاس آئے، انسان کی شکل میں آئے، اور ایک کاغذ پر ایک سوال لکھ کے لے کر کے آئے۔ سوال یہ لکھا جبرائیل نے کہ ایک غلام ہے، نوکر ہے،
اس کا جو سیٹ ہے، اس کا جو آقا ہے، وہ اس نوکر کے ساتھ، غلام کے ساتھ اکرام کرتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا ہے، اس کو نعمت دیتا ہے، اس کو تندرستی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ملک دیتا ہے، لیکن وہ غلام ہے، نوکر ہے کہ وہ اپنے مالک کی نافرمانی کرے، اپنے مالک سے بغاوت کرے، مالک سے غداری کرے، تو ایسے غلام کو کیا سزا دینی چاہیے؟ تو فرعون نے کہا کہ ایسے غلام کو تو الٹا پانی میں ڈال دینا چاہیے۔ تو جبرائیل امین نے کہا نیچے لکھ کے دو کہ یہ میرے سوال کا جواب ہے کہ ایسے غلام کو پانی میں الٹا ڈال دینے کا، پھر اس کے اوپر جو تمہاری مصری گورنمنٹ کے اسٹامپنگ ہے وہ سکے مار کر کے مجھے دو۔ تو فرعون نے سکہ بھی مار دیا، اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ سوال کرنے والے جبرائیل امین ہے جو انسان کی شکل میں آئے ہیں۔ جس وقت کے اوپر اس کو پانی میں الٹا ڈالا اور وہ ڈوبنے لگا، تب جبرائیل امین آئے اور آ کر کے وہ کاغذ کھول کے اس کو دکھایا کہ تو ایک اللہ کا غلام، ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ تیرے مالک، تجھے اللہ کھلاتے رہے، پلاتے رہے، مصر کی حکومت دی، تجھے طاقت دی، محل دیا، سب کچھ دیا، لیکن تو تیرے مالک اللہ کا غدار بن کے رہا، تو تیری سزا وہی ہوگی جو تو نے لکھی ہے کہ اس کو الٹا پانی میں ڈبو۔ آج اللہ تجھے پانی میں ڈبو رہے ہیں، پوری قوم کو پانی کے اندر ڈبو کر کے جو ہے ختم کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے اس کی لاش کو پانی کے باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد بنو اسرائیل پیلسٹائن چلے گئے جو ان کے باپ دادا کا اصلی وطن تھا، اور مصر بھی فرعون کے مرنے کے بعد اللہ نے بنو اسرائیل کو عطا فرمایا، وہاں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی طرح ان کو زندگی عطا فرمائی، پاکیزہ حلال چیزیں کھانے کے لیے عطا فرمائی۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو رہنے کے لیے کوئی اچھی جگہ مل جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سکون والی، چین والی، پڑوسی اڑوسی بھی اچھے ہو، محلہ، ایریا، اسٹریٹ، بستی بھی اچھی ہو، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ اچھا گھر ملنے کے بعد آدمی کو حلال روزی کھانے پینے کے لیے مل جائے، یہ دوسری اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دونوں نعمت اللہ نے بنو اسرائیل کو عطا فرمائی، لیکن علم یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات جو ان کی نظر میں معلوم ذات تھی، اسی لیے کہ حضور کی ساری نشانی توراہ میں، انجیل میں لکھی ہوئی تھی، حضور کی نشانیاں ان کو بتلا دی گئی، اس کا علم ان کو دیا گیا، پھر یہ لوگ حضور کے اوپر ایمان نہیں لائے اور حضور کو انہوں نے ٹھکرا دیا، انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو دنیا میں بھی سزا دی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بڑی سزا عطا فرمائیں گے۔ تو یہ فرعون کا بڑا برا خطرناک انجام اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا۔ دیکھو دنیا میں کسی کا تکبر چلتا نہیں ہے، اللہ کسی کی بڑائی کو چلنے نہیں دیتے، بڑائی تو اللہ کے واسطے ہے، کبریائی بڑائی اللہ کے لیے، کوئی بھی انسان جو بڑائی مارے، تکبر مارے، اللہ اس کو چلنے دیتے نہیں، تھوڑی ڈھیل دیتے ہیں لیکن لمبا ٹائم خدا کے یہاں لگتا نہیں، اسی لیے کبھی بھی اپنے اندر تکبر نہ آنے دو، اپنے مزاج میں بڑائی اور دوسروں کو حقیر اور نیچا سمجھنا یہ کبھی اپنے اندر آنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے طاقت والوں کو، بڑی بڑی سطح والوں کو پانی میں ڈبو کر کے ختم کر دیا، وہی اللہ اپنی اس طاقت کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ خدا کی قدرت میں اور طاقت میں کوئی فرق آیا نہیں ہے، بس اس کی حکمت ہے۔ جیسے کہ بنو اسرائیل نے اور موسیٰ علیہ السلام نے 40 برس دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ریزلٹ دکھلایا، تو بندوں کا کام ہے اللہ سے مانگتے رہنا، دعا کرتے رہنا، گڑ گڑاتے رہنا، سوال کرتے رہنا، اور جب وقت آئے گا اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کا پھل سامنے دکھائیں گے۔
اور